بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی فطرت ودیت ہی نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس حدیث شریف کی روح سے اپنی صورت پر بھی بنایا ہے۔ اب صورت سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ اللہ پاک انسان کی طرح دکھتا ہے، معاذ اللہ۔ دراصل ذات الہی انسانی سوچ سے ماورا ہے، اور نہ ہی انسانی ذہن وجود الہی کی تصویر گھڑی کر سکتا ہے۔ تو پھر ذات الہی کی وہ صورت وجود انسان میں کس طرح پنہاں ہے اور کیسے سمجھی جائے، یہی تو راز ہے جس کو کھوجنا انسان کے ذمے ہے۔ دیکھیں، پوری کائنات کا نظام ظاہری و باطنی رازوں سے بھرا پڑا ہے، جن کا سراغ انسانی وجود میں مخفی ہے، اور ان کے ثبوت قرآن میں آیات خفی کی صورت موجود ہیں۔ اسی لیے فرما دیا گیا کہ انسان اللہ کا اور اللہ انسان کا راز ہے۔ اور ایسے ہی نہیں، اللہ پاک نے اس آیت میں قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تقویم کے احسن درجے پر خلق فرمایا ہے۔ لہٰذا انسان کی تخلیق اور اس کا وجود ان گنت ظاہری و باطنی راز اور کائنات کے تمام تر رموز اور اسرار اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہاں تک عرش الہی بھی انسان میں موجود ہے، اور خود اللہ پاک کی ذات نے اس آیت میں اشارہ بھی دے دیا کہ اے انسان، میری ساری نشانیاں تو تمہارے ہی اندر ہیں، تم بصیرت سے کیوں نہیں دیکھتے؟ مگر افسوس، انسان جہالت، ظلمت اور نفس پرستی میں ان حقائق کی نفی کر رہا ہے۔ وہ اپنی ہستی کی عظمت بھلا بیٹھا ہے۔ وہ تو یہ نہیں جانتا کہ بصیرت حاصل کرنے کی چابی اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہے۔ بہرحال انسان کتنی بڑی تخلیق ہے، اس کی تفصیلی وضاحت طالبین کے لیے نہایت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ آپ فی الحال یہاں صرف انسانی ہاتھوں میں چھپی دو چار حقیقتیں جان لیں، اتنا کافی ہے۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عزیز ناظرین و سامعین، آپ ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے ہاتھوں کو دیکھ لیجئے۔ اب مجھے سنیں، آپ کے یہ دونوں ہاتھ بظاہر آپ کے ہاتھ ہیں، جن کا اختیار اور استعمال آپ کے کردار پر ہے، لیکن در حقیقت یہ ہاتھ اللہ کے مخبر ہیں، جو روز محشر آپ ہی کی ہر ایک سیاہ سفید کرتوت اللہ کے حضور بیان کر دیں گے۔ لہٰذا آج کے بعد کبھی کوئی غلط کام نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ہر برے عمل میں اکثر آپ کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی انسان کا اپنے ہاتھوں سے کوئی برا فعل کرنا دراصل ہاتھوں کی توہین ہے۔ کیسے؟ اگر آپ اہل ادب اور اہل محبت میں سے ہیں تو جان لیں کہ آپ کے ہاتھوں میں اللہ پاک کا اسم ذات اور صفاتی اسماء کی تعداد کے علاوہ اس تعداد کے عدد کا نور بھی شامل ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر غور کریں، اس میں دل کی یہ واضح اور موٹی خط ایک، جبکہ دماغ اور یہ زندگی کی لائنیں مل کر 8 ہندسے کی علامت بن رہی ہیں، مطلب 18 ہندسہ واضح ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر غور کریں تو عربی زبان کا 81 ہندسہ بن رہا ہے۔ اب 18 اور 81 کو جمع کرنے سے 99 یعنی 99 جمع ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تعداد ہے۔ دائیں ہاتھ میں 18 کا ہندسہ کائنات کے 18,000 عالمین اور ان میں موجود 18,000 مخلوقات کی علامت ہے، اور بائیں ہاتھ میں 81 کا ہندسہ کائنات کے 81,000 رموز کی چابی ہے۔ پھر آگے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی نسبت زیادہ مقام اس لیے حاصل ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس میں ذات یعنی لفظ اللہ کی مشابہت بن جاتی ہیں،
اور روز محشر جس شخص کے دائیں ہاتھ میں اس میں ذات کا نور ہوگا اس کا نامہ اعمال اس آیت کی روح سے اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس آیت کے مطابق بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں کے مکمل جوڑوں کی تعداد 14 ہے، جو 14 طبق سے تعلق رکھتے ہیں۔ 7 آسمان کے طبق کی جمع طبقات کو اس آیت میں بیان کیا گیا، یعنی اوپر تلے افق کی صورت ملتے ہوئے 7 آسمان، پھر زمین کے بھی 7 طبقات تسلیم کیے گئے ہیں۔ یوں کچھ صاحب علم کے نزدیک 14 طبق بنتے ہیں، جن کا روشن ہو جانا مطلب صاحب بصیرت ہو جانا ہے، اور کچھ صاحب علم کے نزدیک کائنات کے 7 بڑے عالمین اور 7 آسمانوں کے ملاپ کا نام 14 طبق ہے، اور ہر طبق کی ایک ایک روح قلبی لطائف کی صورت موجود ہے، جن کی وسعتیں اور باطنی معاملات سے انسانی شعور حیرت زدہ ہو کر بصیرت کی اگلی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر 5 انگلیاں پینتن پاک کی بھی نمائندگی کرتی ہیں۔ پینتن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی نفوس ہیں، جن کا کامل علم اللہ والوں کو ہے، اور قرآن نے ان مقدس ہستیوں کے مقام و مرتبے کو اپنی اس آیت تطہیر میں چھپا کر روشن کر رکھا ہے۔ اب جو کوئی بھی شخص ان ہستیوں کا معتقد نہیں ہوگا تو پھر وہ قرآن کا منکر اور ایمان سے صفر ہوگا۔ اس کے علاوہ دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں انسانی قلب میں موجود 5 لطیف روحوں کی بھی نمائندہ ہیں، وہ قلبی روحیں جو اس آیت کے مطابق شرح ہو کر صدر یعنی سینے میں پھیل کر سینہ کشادہ کر دیتی ہیں، جنہیں اللہ اپنا نور عطا کر کے بیدار کر دیتا ہے، جن کی مدد سے انسان کی رسائی عالم ناسود کے سوا باقی 5 عالمین تک ممکن ہو جاتی ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان ہر طرح کی لغویات اور نفسانی خواہشات سے اپنے ہاتھ روک لیتا ہے، پھر ایسا شخص مومنیت کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی نقطہ یاد رکھتے چلیں کہ جب ایک کامل مومن کسی دوسرے شخص سے اپنا ہاتھ ملاتا ہے تو اس کے ہاتھ کا نور دوسرے شخص کے ہاتھ کے کئی گنا مٹا دیتا ہے۔ اب آپ اپنی سوچ، علم اور عقلی دلیل سے یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ انسان کی عظمت و بلندی یا پھر ذلت و پستی اور اس کا اچھا یا برا انجام اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے آپ میرے ساتھ اپنے یہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ بے شک تیرے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔